علی ایک غریب مگر ذہین لڑکا تھا۔ اس کی ماں ایک معمولی سی نوکری کرتی تھی اور بمشکل گھر کے اخراجات پورے کر پاتی تھی۔ علی کے پاس نہ اچھے کپڑے تھے، نہ نئے جوتے اور نہ ہی اسکول کے لیے اچھا بیگ۔ ایک دن جب اس نے اپنی ماں سے نیا بیگ مانگا تو ماں نے افسوس سے کہا، بیٹا ہمارے پاس پیسے نہیں، شاید اگلے سال لے سکیں۔ یہ سن کر علی کا دل اداس ہو گیا، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس کی ماں بہت محنت کر رہی ہے، اس لیے اس نے کوئی شکایت نہیں کی۔ ایک دن علی اسکول سے واپسی پر پارک میں بیٹھا زمین پر لکیریں کھینچ رہا تھا۔ اچانک ایک بوڑھے شخص اس کے پاس آیا اور سنہری پینسل اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا، یہ عام پینسل نہیں، یہ ایک جادوئی ہے۔ جو کچھ بھی تم اس سے بناؤ گے وہ حقیقت میں بدل جائے گا، لیکن یاد رکھو اسے ہمیشہ اچھے کاموں کے لیے استعمال کرنا۔ علی حیران رہ گیا اور پینسل لے کر شکریہ ادا کرنے لگا۔ اوپر دیکھا مگر بوڑھا شخص غائب ہو چکا تھا۔ علی نے گھر آ کر تجربہ کرنے کی ٹھانی۔ اس نے کاغذ پر ایک سیب بنایا اور اچانک ایک حقیقی سیب اس کے سامنے پڑا تھا۔ وہ خوشی سے اچھل پڑا۔ پھر اس نے نیا بیگ، جوتے اور کتابیں بنانے کی کوشش کی اور وہ بھی حقیقت میں بدل گئیں۔ اب وہ بہت خوش تھا، اس کے پاس سب کچھ تھا جو وہ چاہتا تھا۔ کچھ دن بعد علی کے دل میں لالچ پیدا ہوئی۔ اس نے سوچا اگر وہ پیسے بنا سکتا ہے تو ہمیشہ امیر رہ سکتا ہے۔ اس نے کاغذ پر نوٹ بنانے کی کوشش کی اور دیکھتے ہی دیکھتے اصلی نوٹ زمین پر گرنے لگے۔ علی خوشی سے پاگل ہو گیا۔ اس نے اور زیادہ نوٹ بنائے، خود کو قیمتی کپڑے پہنائے اور مزے کرنے لگا، لیکن یہ سب کچھ کافی نہیں تھا۔ اس نے سوچا اگر وہ ایک شاندار محل بنا لے تو ہمیشہ بادشاہوں جیسی زندگی گزار سکتا ہے۔ اس نے جادوئی پینسل سے ایک عظیم الشان محل بنایا اور جو لمحوں میں اس کے سامنے کھڑا ہو گیا وہ فخر سے اپنے محل کو دیکھنے لگا، لیکن جیسے ہی اس نے اندر قدم رکھا اچانک محل کی دیواریں لرزنے لگیں، محل گرنے لگا اور علی خوفزدہ ہو گیا۔ وہ باہر بھاگنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن اس کی جادوئی پینسل اس کے ہاتھ سے گر کر ٹوٹ گئی۔ اگلے ہی لمحے محل زمین پر گر گیا اور سب کچھ غائب ہو گیا۔ اب علی ایک بار پھر خالی ہاتھ تھا۔ وہ وہیں بیٹھ کر رونے لگا۔ اسے احساس ہوا کہ اس کا لالچ ہی اس کی سب سے بڑی غلطی ہے۔ اگر وہ اس جادوئی پینسل کو اچھے کاموں کے لیے استعمال کرتا تو یہ ہمیشہ اس کے پاس رہتی، لیکن اب وقت ضائع کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ علی نے محنت کرنے کی ٹھان لی۔ وہ دن رات پڑھائی میں لگ گیا اور اپنی ماں کی مدد بھی کرنے لگا۔ کئی سال بعد وہ ایک کامیاب آرٹسٹ بن چکا تھا۔ اس کی بنائی ہوئی پینٹنگز کی دنیا بھر میں پہچان بن گئی۔ اس نے اپنی محنت سے ایک خوبصورت نیا گھر بنا لیا۔ اب وہ اس کی ماں ایک خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ ایک دن جب علی اپنے نئے گھر کے باہر کھڑا تھا وہی بوڑھا شخص دوبارہ نظر آیا۔ وہ مسکرا کر بولا، دیکھا اصل جادو تمہاری محنت اور ایمانداری میں تھی۔ علی بھی مسکرا دیا اور بولا، ہاں میں نے سیکھ لیا کہ اصلی طاقت جادو میں نہیں بلکہ محنت میں ہے۔ تو بچوں، لالچ کبھی فائدہ نہیں دیتی، اصل طاقت محنت اور ایمانداری میں ہے۔